اس واسطے بلند تر صلوات۔ اللہم صلی علی محمد وآل محمد۔ مالک اللہ تھوڑے تمام مومنین دا ڈورایا اس بارگاہ الہیچ قبول فرماوے۔ جو مومنین مومنات نیک حاجات رکھتے بارے دا واسطے بی بی دے زخمی بالوں دا انہی تمام حاجات پورے فرما۔ ماشاءاللہ بہت اچھا بھائی پڑھ رہے ہیں، مالک انہاں دی زبان وچ مزید تاثیر عطا فرماوے۔ چند منٹ دی نوکری ہو سے کوئی غلطی کوتاہی تھی ونجے تے اصطلاح ضرور فرمائے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمدللہ رب العالمین، الصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین وآلہ طیبین الطاہرین المعصومین۔ فقد قال اللہ تبارک و تعالی فی قرآن المجید والفرقان الحمید وقول الحق وهو اصدق الصادقین۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، انا اعطیناک الکوثر فصل لربک وانحر ان شانئک هو الابتر۔ بلند تر صلوات۔ اللہم صلی علی محمد وآل محمد۔ سامعین محترم، میں نے آپ کے سامنے ایک چھوٹی سی قرآن کی آیت تلاوت کرنے کا شرف حاصل کیا ہے، جس میں اللہ قرآن مجید لا ریب بے عیب کتاب میں فرما رہا ہے، ان شانئک هو الابتر، اے میرے رسول ہم نے تمہیں فاطمہ عطا کی۔ یہاں برادران اہل سنت یا شیعہ اہل کتاب اپنی تفسیر میں کوثر سے مراد جناب فاطمہ سلام اللہ علیہا کا ذکر کیا ہے۔ سیدہ کی ذات پہ بلند تر صلوات۔ انا اعطیناک الکوثر فصل لربک وانحر، نماز پڑھ اے میرے رسول، نماز پڑھ اور قربانی ادا کر۔ فصل لربک وانحر ان شانئک هو الابتر، بے شک تیرا دشمن بے اولاد رہے گا۔ یہ آس بن وائل جو ہیں دشمن رسول ہے، اس نے رسول کو تانا دیا تھا کہ اب نبی کی نسل ختم ہو گئی ہے، اب نبی کیا ہو گئے، نعوذ باللہ ابتر ہو گئے۔ اس وقت جب قاسم اور طیب اس دنیا سے چلے گئے تو اس وقت آس بن وائل نے رسول کو تانا دیا تھا۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری، بر عظمت زہرا بلند تر صلوات۔ اللہ نے یہ آیت نازل کر کے دشمن کو بتا دیا کہ رسول کا جو دشمن ہوگا وہ ابتر ہو سکتا ہے، میرا رسول ابتر نہیں ہو سکتا۔ امام جعفر صادق علیہ السلام نے فرمایا کوثر سے مراد جناب سیدہ فاطمہ سلام اللہ علیہا ہے، کیونکہ انہی کی نسل سے ہم اہل بیت علیہ السلام ہیں۔ بعض مفسرین نے کوثر سے مراد خیر کثیر بھی کہا ہے، رحمت بھی کہا ہے، اور اہل سنت نے خیر کثیر سے مراد کہا ہے کہ جنت میں ایک نہر ہے جو دودھ سے بھی زیادہ میٹھی ہے، دودھ سے بھی زیادہ سفید ہے۔ یہ آیت جناب سیدہ فاطمہ سلام اللہ علیہا کے لیے نازل ہوئی تھی۔ سیدہ کا مقام کیا ہے؟ جب سیدہ آتی تو رسول کھڑے ہو جاتے تھے، یعنی اللہ کے رسول باپ نہیں، یعنی اللہ کے رسول نبی ہو کر سیدہ کا استقبال کرتے تھے۔ توجہ ہے؟ اگر باپ سمجھ کے بیٹی کا استقبال کرتے تو ہر باپ پر واجب ہوتا کہ اپنی بیٹی کے لیے کھڑے ہوتے۔ یہ نبی جو ہیں
اپنی بیٹی کے لیے جب بھی آتی تو اس کو اپنی جگہ پر بٹھاتے۔ اب یہاں علماء جو ہیں ہم نے سنا ہے، تھوڑا سا مطالعہ کیا ہے کہ جب نبی اپنی جگہ پہ بٹھاتے خود کہاں بیٹھتے تھے؟ توجہ ہے سامنے، خود کہاں بیٹھتے تھے؟ یہاں علماء کہتے ہیں خود نبی بی بی کے پہلو میں بیٹھ جاتے تھے، اور کچھ کہتے ہیں کہ نبی زہرا کے سامنے بیٹھ جاتے تھے۔ توجہ ہے سامنے، نبی زہرا کے سامنے بیٹھ جاتے تھے۔ یہ ہے مقام سیدہ فاطمہ، اور نبی نے سیدہ فاطمہ کے لیے اتنی حدیثیں پڑھی، اتنی تبلیغ کی کہ آپ کو میں چند حدیثیں بیان کرنا چاہتا ہوں، اس کے بعد زحمہ تمام۔ رسول فرماتے ہیں کہ جس نے فاطمہ کو اذیت دی اس نے مجھے اذیت دی۔ توجہ ہے سامنے، جس نے فاطمہ کو اذیت دی اس نے مجھے اذیت دی، جس نے فاطمہ کو خوش کیا اس نے مجھے خوش کیا۔ فاطمہ میری آنکھوں کا نور ہے، فاطمہ میری آنکھوں کی ٹھنڈک ہے۔ جس نے فاطمہ کو راضی کیا اس نے مجھے راضی کیا، اور جس نے مجھے راضی کیا اس نے اللہ کو راضی کیا۔ شکریہ مولا، تو سلامت رکھے۔ یہ ہے مقام سیدہ، یعنی جب بھی نبی دروازہ بطول پہ آتے تو السلام علیکہ یا اہل بیت نبوہ، جب بھی آتے۔ یعنی علماء سے میں نے سنا ہے کہ تقریباً 9 ماہ یا 8 ماہ یا 6 ماہ دروازہ بطول پہ آ کے یہی سلام کرتے تھے، السلام علیکہ یا اہل بیت نبوہ۔ کبھی نہیں، ہر وقت یہ مولتا پھر آیت تلاوت کرتے، انما یرید اللہ لیذھب عنکم رجس اہل البیت ویطہرکم تطہیرا۔ یہ صرف ہمیں نہیں بتا رہے تھے، اس وقت امت کو بتا رہے تھے کہ یہ ہے سیدہ مقام۔ اس دروازے کی پہچان کروائی تھی کہ اس دروازے کا کتنا مقام ہے۔ کبھی مسکین اس در سے خالی نہیں گیا، کبھی فقیر اس در سے خالی نہیں گیا، کوئی قیدی بھی آ جائے تو اس در سے خالی نہیں گیا۔ میں ایک واقعہ اسی ضمن میں بیان کرتا جاتا ہوں۔ ایک مسکین دروازہ بطول پہ آیا، میں کہا کہ یا سیدہ میں مسکین ہوں، مجھے کھانا کھلا دو۔ پھر سیدہ نے وہ کھانا مسکین کو دے دیا۔ پھر دوسرے دن ایک مسکین آیا، اسے بھی سیدہ نے یہی کھانا پیش کیا۔ پھر قیدی آیا کہ سیدہ میں قیدی ہوں، مجھے کھانا کھلا دو۔ یہ اس وقت صدا تھی جب سیدہ اور مولا علی علیہ السلام نے روزہ رکھا کہ بچے تندرست ہو جائیں، اور ہم 3 روزے رکھیں گے۔ منت مانی تھی کہ ہمارے بچے تندرست ہو جائیں اور ہم روزہ رکھیں گے۔ جو بھی افطاری ہوتی تھی یہ مسکینوں میں، یتیموں میں، قیدوں میں تقسیم کر دیتی تھی۔ اللہ کو یہ عمل اتنا پسند آیا، اتنا پسند آیا، اللہ نے آیت نازل کر دی، بسم اللہ الرحمن الرحیم وَيُطْعِمُونَ الطَّعَامَ عَلَىٰ حُبِّهِ مِسْكِينًا وَيَتِيمًا وَأَسِيرًا۔ صلوات۔ توجہ ہے سامعین محترم، کون ہے جو اللہ کی محبت میں کبھی مسکینوں کو، کبھی اسیروں کو، کبھی قیدیوں کو کھانا کھلاتے ہیں؟ اللہ کی راہ میں دروازہ بطول میں دستک ہوئی۔ تھوڑا سا ذکر مسائل ہو جائے کہ میں دور سے آیا ہوا ہوں، رسول کی زیارت کرتا ہوں۔ یہ دستک 3 دفعہ ہوئی۔ رسول نے کہا سیدہ جانتی ہے یہ دستک کیوں ہو رہی ہے؟ بعض دفعہ دستک ہوتی تھی مسکینوں کی، یتیموں کی، اسیروں کی، اب یہ دستک عجیب ہے۔ سیدہ نے پوچھا یا رسول اللہ کون ہے اس دروازے پہ؟ کہتا ہے یہ وہ ہے جو جب بھی کسی دروازے پہ جاتا ہے تو اجازت نہیں لیتا۔ توجہ ہے سامنے، جب بھی کسی دروازے پہ جاتا ہے تو اجازت نہیں لیتا۔ یہ عزرائیل آیا ہے، مجھے لینے کے لیے آیا ہے۔ سیدہ کے گرم آنسو رسول کے چہرے پر گرے،
ہو گئے رخصت، ایک اور دستک ہوئی، ہائے ہائے۔ کہا علی کو باہر نکالو، سیدہ نے کہا تم نہیں جانتے اس دروازے پر ملا کرو کرتے تھے، تم نہیں جانتے اس دروازے پر میرے بابا انما یرید اللہ کی تلاوت کرتے تھے۔ اس ملعون نے کہا اگر دروازے پہ علی کو باہر نہیں نکالا تو ہم اس دروازے پہ آگ لگا دیں گے۔ دروازے پہ ایک ملعون نے آگ لگائی، جلتا ہوا دروازہ بطول پہ گرا، بطول پہ گرا تو بطول کا پہلو زخمی ہو گیا، لوہے کے کیل زہرا کے جسم میں پیوست ہو گئے۔ زہرا کی صدا بلند ہوئی، یا ابتا، او میرے بابا، زہرا زخمی ہو گئی ہے۔